آج کے ہمارے درس کا آغاز 25ویں پارے سے ہوگا۔ 25ویں پارے کی ابتدا میں اللہ جل جلالہ نے قیامت کے متعلق ارشاد فرمایا کہ قیامت کا حقیقی اور یقینی علم اللہ ہی کے پاس ہے۔ قیامت کب آئے گی؟ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس کی علامات اور نشانیاں تو بتلائی ہیں، لیکن حقیقی اور یقینی علم اللہ ہی کے پاس ہے۔ ان اللہ عندہ علم الساعہ، کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کا علم صرف اللہ کی ذات کو ہے، کسی نبی کو بھی اللہ نے اس کی خبر نہیں دی۔ انہی میں سے ایک چیز قیامت کا علم ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے علامات بتلائیں، ان علامات کو دیکھ کر تو اندازہ لگایا جا سکتا ہے، لیکن قیامت حقیقتاً کب آئے گی اس کا علم صرف اللہ ہی کی ذات کو ہے۔ اللہ جل جلالہ نے ساتھ ہی ارشاد فرمایا کہ انسان کی فطرت ہے، اذا انعمنا علی الانسان اعرض ونأى بجانبی، جب انسان پر اللہ کی نعمتیں اور اللہ خوشحالی لاتے ہیں تو فطرتاً انسان پھر غافل ہو جاتا ہے۔ وہ نعمتوں میں، مال و دولت کے نشے میں اور چیزوں کی تلاش میں اور چیزوں کو استعمال کرنے میں وہ اس قدر غافل ہو جاتا ہے کہ پھر اللہ کو بھول بیٹھتا ہے۔ جس اللہ نے اسے یہ ساری نعمتیں دیں اسی اللہ کو ہی بھلا دیا۔ وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ، چونکہ اس نظام قدرت اللہ ہی کے قبضے میں ہے، تو پھر جب اللہ تعالیٰ کوئی تکلیف اور پریشانی لاتے ہیں فَذُو دُعَاءٍ عَرِيضٍ، تو لمبی چوڑی پھر دعائیں کرنے لگتا ہے۔ اللہ مختلف حالات لاتے ہیں، وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ، اللہ فرماتے ہیں ہم مختلف حالات انسان پر لاتے رہتے ہیں۔ قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ كَانَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ ثُمَّ كَفَرْتُمْ بِهِ مَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ هُوَ فِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ، آپ ان سے فرما دیجئے کہ اپنا یہ مزاج بناؤ کہ انسان کو اللہ جس حال میں رکھے اسے اسی حال میں خوش رہنا چاہیے۔ اللہ کی ناشکری کرو گے، راہ راست سے ہٹو گے تو پھر دور کی گمراہی میں جا پڑو گے، جہاں سے پھر واپسی بھی مشکل ہو جائے گی۔ اس لیے اپنی زندگی کے رخ کو صحیح کریں، ہم اپنی زندگی کا رخ ٹھیک کریں، اپنا راستہ ٹھیک کریں، منزل ٹھیک کریں۔ اگر ایک آدمی وہ غلط رخ پر چل پڑا، غلط رخ کی سواری پر سوار ہو گیا، جتنا جلدی واپس لوٹے گا اتنا ہی اس کے لیے آسانی ہوگی۔ ایک آدمی نے جانا ہو کراچی اور وہ بیٹھ جائے لاہور کی گاڑی پر، جتنا جلدی اپنی غلطی کا احساس ہوگا اس گاڑی سے اترے گا، اپنے رخ کو صحیح کرے گا، اتنا جلدی منزل پر پہنچے گا۔ جتنی دیر سے اس گاڑی سے اترے گا اتنا ہی منزل سے دور جا پڑے گا، اتنی ہی واپسی مشکل ہوگی۔ اس لیے یہ رمضان المبارک اور یہ حالات، یہ غم اور خوشی کا جو احوال آتے ہیں انسان کے اوپر، یہ اللہ اپنی ذات عالی کی طرف متوجہ فرما رہے ہوتے ہیں کہ ابھی بھی وقت ہے، واپس لوٹ آؤ۔ ایسا نہ ہو کہ بہت دور چلے جاؤ کہ جہاں سے پھر واپسی بھی مشکل ہو۔ جب یہ ظاہر کی آنکھ بند ہوتی ہے، اگر تو انسان اپنی اس دنیا کی زندگی کو قیمتی بنا گیا پھر تو ہمیشہ ہمیشہ کی خوشی اور ہمیشہ ہمیشہ کا نفع ہے، اور اگر خدا نخواستہ اسی گمراہی کی زندگی میں چلتا رہا اور یہ ظاہر کی آنکھ بند ہو گئی، پھر یہ اتنا دور چلا گیا کہ جہاں سے پھر واپسی ناممکن ہو جاتی ہے۔ اس لیے اپنی زندگی کے رخ کو صحیح کرنا، جتنا جلدی واپس پلٹیں گے، اللہ کی طرف اپنا رجوع رکھیں گے، اللہ کی ذات عالی کی طرف اپنے دل کو لگائیں گے، اتنا جلدی آخرت کا، اللہ کے قرب کا وہ راستہ اور سفر وہ طے ہوگا۔ اس لیے فرمایا سارعوا الی مغفرہ، دوڑنے کی چیز اور کوشش کرنے کی چیز، اپنے آپ کو کھپانے کی چیز وہ دنیا نہیں ہے، بلکہ سارعوا الی مغفرۃ من ربکم، اپنے رب کی بخشش کی طرف دوڑنے کی کوشش کرو۔
وجنتن، اور ایسی جنت کے متلاشی بن جاؤ، عرضھا کعرض السماء والارض، جس کی چوڑائی آسمان و زمین کی چوڑائی سے کہیں زیادہ ہے، اعدت للذین آمنوا باللہ ورسلہ، اللہ نے یہ جنت ان لوگوں کے لیے بنائی ہے جو اللہ پر اور اللہ کے رسولوں پر ایمان رکھتے ہیں۔ الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے ہمیں ایمان کی دولت سے نوازا ہے، تو ایمان والے کے لیے اللہ نے جنت بنائی ہے۔ یہ جنت کمانا، نیکیاں کمانا، یہ ہے محنت کرنے کی چیز۔ فی ذالک فلیتنافس المتنافسون، یہ ہے چیز محنت کرنے کی، آگے سے ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی۔ تو اس لیے بھائیوں، یہ رمضان المبارک کا مہینہ بڑا قیمتی مہینہ ہے، اور خصوصاً یہ جو آخری ایام چل رہے ہیں یہ تو بہت زیادہ قیمتی ہیں۔ اس لیے اپنا زیادہ وقت وہ اللہ کی یاد میں، قرآن کی تلاوت میں، اپنے گناہوں کی اللہ سے معافی مانگنے میں گزارا جائے۔ اللہ لطیف بعبادہ یرزق من یشاء، اللہ بڑے باریک بین ہیں، اللہ کے سامنے کوئی چیز چھپی نہیں ہے۔ حضرت لقمان حکیم نے اپنے بیٹے کو نصیحت کی کہ بیٹا، جہاں کہیں بھی چھپ کر کوئی گناہ کرو گے، یأتی بہ اللہ، اللہ تمہارے اس گناہ کو جانتے ہیں، اللہ کے سامنے تمہارا وہ ہر عمل پیش ہوگا۔ اس لیے انسان جو بھی گناہ کا کام کرتا ہے یا نیکی کا کام کرتا ہے، ذرہ ذرہ اللہ کے ہاں محفوظ ہے۔ جو چھپ کے تو کرتا ہے اہل جہاں سے، جو چھپ کے تو کرتا ہے اہل جہاں سے، کوئی دیکھتا ہے تجھے آسماں سے۔ چھپ کر رہا ہے گناہ، اس کو پتہ نہیں ہے کہ اللہ دیکھ رہے۔ الم یعلم، کیا جانتا نہیں ہے انسان، ان اللہ یرا، کہ اللہ اسے دیکھ رہا ہے، اللہ اسے دیکھ رہا ہے۔ تو اس لیے یہ دنیا آخرت کمانے کی کھیتی ہے۔ فرمایا من کان یرید حرث الآخرہ، جو آخرت کی کھیتی کا طلبگار ہوگا، نزد لہ فی حرثہ، ہم اس کی کھیتی میں اضافہ کریں گے، اضافہ۔ من کان یرید حرث الدنیا، اور جو دنیا کی کھیتی کا طلبگار ہوگا، جو اپنی دنیا کو بنانے کی محنت کرے گا، نؤتہ منہا، ہم اسے کچھ دنیا دے دیں گے، کچھ دنیا، لیکن نقصان کیا ہوگا، ما لہ فی الآخرۃ من نصیب، آخرت میں کچھ حصہ نہیں ملے گا۔ اس لیے بھائیوں، یہ دنیا کی زندگی یہ آخرت کمانے کے لیے ہے۔ جب آخرت میں جائیں گے وہاں سب کچھ ملے گا۔ لہم ما یشاءون عند ربہم، جو چاہیں گے انہیں ان کے رب کے ہاں وہ ملے گا۔ حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا مبارک ارشاد ہے، جنتی جنت میں جائے گا، اور ایک بار وہ اللہ جل جلالہ کے سامنے اپنی خواہش کا اظہار کرے گا کہ اے اللہ، میں دنیا میں کاشتکاری کیا کرتا تھا، اب میں چاہتا ہوں کہ میں یہاں بھی کاشتکاری کروں۔ اللہ فرمائیں گے، اے ابن آدم، کیا جنت کی نعمتوں سے تیرا پیٹ نہیں بھرا؟ کیا تو میری نعمتوں اور مجھ سے راضی نہیں ہے؟ وہ عرض کرے گا، پروردگار، میں آپ سے راضی ہوں، آپ کی نعمتیں بھی وافر ہیں، لیکن میری خواہش ہے، اور آپ نے تو کہا تھا فیہا ما تشتہی، کہ جو جی میں آئے گا، جو خواہش ہوگی وہ پوری ہوگی۔ چنانچہ اللہ اس کی خواہش کو پورا فرمائیں گے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کھیت تیار کیا جائے گا اور اس میں بیج ڈالا جائے گا، اور پھر فصل اگے گی، اگتے ہی پھر پکے گی، پکتے ہی پھر کٹے گی، کٹتے ہی پھر اس کا ڈھیر لگ جائے گا۔ اللہ فرمائیں گے، لے میرے بندے، تیری یہ خواہش بھی میں نے پوری کر دی۔ تو اس لیے دنیا خواہشات پوری ہونے کا جہان نہیں ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم جنت میں جاؤ گے، تم سب جنت میں جب جاؤ گے، وہاں سرخ یاقوت کے گھوڑے پر تمہیں اللہ سوار کریں گے، وہ تمہاری سواری ہوگی، مزے سے تم اس پر سوار ہو کر سیر کرو گے۔ اور بھی بہت ساری نعمتیں ہیں اللہ کی جو اللہ نے چھپا کر کے رکھی ہوئی ہیں۔ فرمایا، ایسی ایسی نعمتیں ہیں کسی آنکھ نے دیکھی نہیں۔ یہ جو دنیا کی نعمتیں ہیں، ہم دیکھتے ہیں دنیا کے اللہ کی نعمتیں استعمال کرتے ہیں، یہ تو آخرت کی نعمتوں کا کچھ حصہ ہے۔
جو ہمارے سامنے بہت سی ایسی نعمتیں ہیں جو اللہ نے چھپا کر کے رکھی ہوئی ہیں۔ جو دنیا میں اللہ کو راضی کرے گا، اللہ کے راستے میں اپنا مال، دولت، جان، صلاحیات کو خرچ کرے گا، پھر کل قیامت کے دن اللہ جل جلالہ ہر عمل کا بدلہ دیں گے۔ اچھا عمل ہوگا تو اچھے عمل کا بدلہ ملے گا، اور خدا نخواستہ کوئی گناہ کا کام کیا اور توبہ نہ کی تو اس پر بھی پکڑ ہوگی۔ ساتھ ہی اللہ جل جلالہ نے باہمی مشاورت کا حکم دیا کہ ایمان والوں کی صفات بیان کی کہ ایمان والے وہ ہیں للذین آمنوا وعلی ربہم یتوکلون، اپنے رب پر بھروسہ رکھتے ہیں اور گناہ کے کاموں سے، بے حیائی کے کاموں سے اپنے آپ کو بچاتے ہیں، جب غصے ہوتے ہیں تو معاف کر دیتے ہیں اور نمازوں کو قائم کرتے ہیں، باہمی مشاورت سے تمام معاملات طے کرتے ہیں، اور جو رزق ہم نے انہیں دیا ہے اسی رزق میں سے خرچ کرتے ہیں، اور برائی کا بدلہ برائی سے نہیں دیتے بلکہ جو معاف کرتا ہے اور صلح کر لیتا ہے اجرہ علی اللہ، اس کا اجر اللہ کے ذمے ہے۔ آپ اگر کسی کو معاف کر رہے ہیں تو آپ اس پر احسان نہیں کر رہے، بلکہ میں کسی کو معاف کر رہا ہوں، میں اپنے اوپر احسان کر رہا ہوں، اس لیے کہ معافی کا فائدہ کس کو ہو رہا ہے؟ جس کو فائدہ ہو رہا ہے یہ عمل اسی کے لیے نفع مند ثابت ہوا، تو جس نے معاف کیا اس نے اپنا اجر اللہ کے ہاں محفوظ کر لیا۔ اللہ فرماتے ہیں میرے ذمے ہے، اجرہ علی اللہ۔ اللہ ظالم لوگوں کو پسند نہیں فرماتے، اللہ ظالموں کو پسند نہیں فرماتے، اللہ معاف کرنے والوں کو پسند کرتے ہیں۔ اس لیے یہ آخری عشرہ ہے، اپنے دلوں کو تمام مسلمانوں کے حق میں صاف رکھیں، اور سب کو کسی نے اگر کوئی زیادتی کی ہو اسے اللہ کی رضا کے لیے معاف کر دیں، اللہ کی رضا کے لیے معاف کر دیں۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں مختلف قسم کا ہر آدمی کا معاش کا بندوبست کیا ہے۔ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جن کو اللہ جل جلالہ نے معاشی وسعت عطا فرمائی، اور بعض کو اللہ نے آزمایا، کبھی کبھی ان پر معاشی تنگی بھی آ جاتی ہے۔ یہ اللہ کا ایک نظام ہے، معاشی یکسانیت یہ ایک غیر فطری چیز ہے۔ سب کا کاروبار ایک جیسا ہو، سب کے پاس مال ایک جیسا ہو تو پھر چھوٹے چھوٹے کام کون کرے گا؟ پھر ریڑھی کون لگائے گا؟ پھر مزدوری کون کرے گا؟ یہ اللہ کا ایک نظام ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے، آدم علیہ السلام کے سامنے ان کی تمام ذریت اور اولاد کی روحوں کو پیش کیا گیا، دیکھا کہ ان میں بڑا تفاوت ہے، اونچ نیچ ہے، تو عرض کیا اے پروردگار لولا سویت بین عبادک، آپ نے اپنے بندوں کے درمیان یکسانیت قائم کیوں نہیں فرمائی؟ کسی کی معیشت مضبوط ہے، کسی کو رزق زیادہ دیا، کسی کو تھوڑا دیا، یہ ایسا کیوں ہے؟ اللہ جل جلالہ نے ارشاد فرمایا کہ اے آدم، اگر میں سب کو برابر چیزیں دے دیتا تو پھر مجھے یاد کون کرتا؟ یہ جب ان پر حالات آتے ہیں، جب ان پر پریشانی آتی ہے تو پھر یہ مجھے یاد کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ بھی بہت سی حکمتیں ہیں جو اللہ ہی بہتر جانتے ہیں، وہ حکیم ذات ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں وہ اپنے کاروبار کے بارے میں کچھ زیادہ فکر مند نہیں ہوتے، لیکن کاروبار روز بروز بڑھتا جا رہا ہوتا ہے، اور بعض ایسے ہوتے ہیں بڑی مشکل سے جمع پونجی اکٹھی کی اور چھوٹا سا کاروبار کیا، برسوں کی محنت کے بعد شروع کرتے ہی ایسا نقصان ہوا، سارا پیسہ ختم۔ یہ اللہ کی تقسیم ہے۔ اللہ ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اللہ کے ہاں سے رزق کی تقسیم ہوتی ہے۔ واللہ فضل بعضکم علی بعض فی الرزق فوالذین فضلوا براد رزقہم علی ما ملکت ایمانہم فہم فیہ سواء۔ فرمایا اللہ نے رزق کی تقسیم الگ الگ کی ہے، اور اس تقسیم میں ایک حکمت یہ بھی ہے تاکہ جس کے پاس زیادہ ہے براد رزقہم علی ما ملکت ایمانہم، وہ اپنے سے کم تر، جس کے پاس کم رزق ہے، کم مال ہے، ضرورت مند ہے، وہ اس پر خرچ کرے تاکہ اس کو بھی اجر و ثواب کا موقع مل جائے۔
اور بھی بہت ساری حکمتیں ہیں۔ دنیا یہ اللہ کی طرف سے آزمائش کا جہان ہے۔ فرمایا لولا ان یکون الناس امۃ واحدہ لجعلنا لمن یکفر بالرحمن۔ اللہ کی حکمتیں دیکھیے۔ فرمایا اگر ایمان والوں کے متعلق یہ اندیشہ نہ ہوتا کہ یہ اپنے ایمان اور دین کو چھوڑ بیٹھیں گے تو اللہ جل جلالہ اپنے نافرمانوں کے لیے ایسی دنیا وسیع فرماتے لِبُيُوتِهِمْ سُقُفًا مِّن فِضَّةٍ کہ ان کافروں کے گھروں کی چھتیں وہ چاندی اور سونے کی ہوتی، حتیٰ کہ وَمَعَارِجَ عَلَيْهَا يَظْهَرُونَ گھروں کے اندر جو سیڑھیاں ہوتی جن پر وہ چڑھ کر اوپر کے پورشن میں، اوپر کی جگہ میں، مکان میں جاتے ہیں، یہ سیڑھیاں تک بھی اللہ جل جلالہ سونے اور چاندی کی بنا دیتے۔ یعنی اللہ کافروں کو اتنی دنیا دیتے، لیکن اگر کافروں کو اتنی دنیا ملتی تو کہیں ایمان والے ان سے متاثر ہو کر وہ اپنے دین اور ایمان کو نہ کھو بیٹھیں، اس لیے اللہ نے کچھ مال ایمان والوں کو بھی دے دیا۔ لیکن اگر آپ دیکھیں تو مجموعی طور پر دیکھا جائے تو ایمان والوں کے مقابلے میں کافروں کے پاس دنیا زیادہ ہے، دنیا کی سہولیات زیادہ ہیں، اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا لہم فی الدنیا ولنا فی الآخرہ۔ اللہ کی تقسیم ہے رضینا قسمت الجبار فینا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے رضینا قسمت الجبار فینا لنا علم وللجہال مال۔ ہم اللہ کی تقسیم پر راضی ہو گئے، ہمیں اللہ نے علم کی دولت دی ہے اور جاہلوں کو اللہ نے مال دیا ہے۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے اپنی کتاب گلستان میں، ایک واقعہ نقل کیا ہے کہ مصر میں دو بھائی تھے۔ ایک بھائی نے اتنی محنت کی کہ وہ اس ملک مصر کا بادشاہ بن گیا، اور ایک بھائی نے پیسہ کمانے کے بجائے آخرت کمانے کی محنت کی، چلتے چلتے وہ مصر کا بڑا عالم بن گیا۔ لیکن جو علم کی مشغولی میں ہوتے ہیں انہیں دنیا کمانے کی فرصت کم ملتی ہے۔ عموماً دیکھا جائے تو احوال کچھ کمزور ہوتے ہیں دینداروں کے، کیونکہ اللہ نے ان سے دین کا کام لیا ہوتا ہے، دنیا کمانے کی اتنی فرصت نہیں ملتی۔ اب ایک دن دونوں بھائی، ایک بادشاہ بن گیا اور ایک بڑا عالم بن گیا۔ جو بادشاہ تھا لامحالہ اس کے پاس دنیا کی چیزوں کی بڑی بہتات تھی، تو ایک دن وہ بیٹھا تھا، اس نے اپنے اس عالم بھائی کو کہا کہ بھائی دیکھ، ہم دونوں بھائی ہیں، ماں جائے ہیں، میں نے محنت کی، میں بادشاہ بن گیا، میرے پاس دنیا کی ساری چیزیں ہیں، اگر تو بھی میری طرح محنت کرتا تجھے بھی اتنی دنیا مل سکتی تھی، لیکن تو نے دنیا کی بجائے تو نے علم حاصل کرنے کی کوشش کی۔ آج حال تیرے پاس یہ ہے، تیرے پاس مالی وسعت اتنی نہیں ہے جو میرے پاس ہے۔ تو اس بھائی نے جسے اللہ نے علم کی دولت دی تھی، اس نے بڑی خوبصورت بات کہی۔ اس نے کہا کہ یہ اللہ کی تقسیم ہے، اللہ نے تجھے فرعون کی وراثت دی اور مجھے اللہ نے انبیاء موسیٰ علیہ السلام کی وراثت دی، اس لیے کہ علماء ورثۃ الانبیاء، کہ یہ وہی ملک ہے کہ جس میں فرعون بادشاہ تھا، آج تو بادشاہ بن گیا ہے، تو تجھے فرعون کی وراثت ملی، مجھے موسیٰ علیہ السلام کی وراثت علم ملا، میں اللہ کی اس تقسیم پر راضی ہوں۔ تو اس لیے بھائیوں، یہ دنیا اور دنیا کی چیزیں، سب کو ایک جیسی دنیا ملے، سب کو ایک جیسا مال ملے، ایسا ممکن ہی نہیں ہے۔ لیکن ایک اللہ والے نے بڑی خوبصورت بات فرمایا کہ سارے مالدار نہیں بن سکتے۔ سارے لوگ چاہیں کہ ہم مالدار بن جائیں، سب مالدار نہیں بن سکتے، لیکن سب دیندار بن سکتے ہیں۔ سب چاہیں کہ ہم دیندار بن جائیں، یہ ممکن ہے، اور سب چاہیں کہ ہم مالدار بن جائیں، ایسا ممکن نہیں ہے، یہ فطرت کے خلاف ہے۔ تو اس لیے دنیا اتنی کمانی چاہیے جتنا دنیا میں رہنا ہے، اور جس سے ضرورتیں پوری ہوں، اور آخرت اتنی کمانی چاہیے جتنا ہم نے آخرت میں رہنا ہے۔ آخرت میں تو ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی ہے۔ سورہ دخان کی ابتدا ہے، بڑی ہی بابرکت صورت ہے۔ اس کے فضائل کے متعلق ارشاد فرمایا
حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جو رات کو سورہ دخان پڑھے گا تو رات سے لے کر صبح تک 70,000 فرشتے اس کے لیے بخشش کی دعا کریں گے۔ اس لیے روزانہ کا معمول بنائیں، یہ سورہ دخان پڑھ کے سوئیں۔ اور ایک روایت کے اندر آتا ہے جو شب جمعہ میں یعنی جمعہ کی رات شب جمعہ میں یہ سورت پڑھ کر کے سوئے گا، جب صبح اٹھے گا کان مغفورا لہو، اللہ نے اس کی بخشش فرما دی ہوگی۔ اور اسی طرح حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جو ایک بار اس صورت مبارکہ کو جمعہ کے دن یا جمعہ کی رات میں پڑھتا ہے، اللہ جل جلالہ جنت میں اس کے لیے ایک گھر بنا دیتے ہیں۔ تو جہاں گھر بن گیا تو وہاں تو داخلہ ضروری ہے، جتنی مشکل ہو، سیکورٹی مسائل ہوں، لیکن جس سوسائٹی میں یا جس جگہ پر کسی کا مکان اور گھر ہوتا ہے اس کے لیے کوئی پابندی نہیں ہوتی۔ تو جب جنت میں گھر بن جائے گا تو انشاءاللہ اللہ اپنی رحمت سے پھر جنت میں داخل بھی فرما دیں گے۔ اس لیے اعمال میں زندگی گزارنی چاہیے۔ حدیث میں آتا ہے بعض اللہ کے نافرمان لوگ ایسے ہوتے ہیں جب وہ اس دنیا سے جاتے ہیں ایسے بدبخت لوگ ہوتے ہیں، نہ آسمان روتا ہے نہ زمین روتی ہے۔ ما بکت علیہم السماء والارض وما كانوا منظرین، کہ نہ تو ان پر آسمان رویا نہ زمین روئی۔ اسی آیت کے ضمن میں امام مجاہد رحمۃ اللہ علیہ بڑے تابعین میں ان کا شمار ہے، وہ فرماتے ہیں جب ایمان والا اعمال والا اس دنیا سے جاتا ہے 40 صباحا 40 دن تک آسمان و زمین اور وہ دو دروازے جہاں سے اس کے اعمال جاتے تھے وہ روتے رہتے ہیں۔ اس طرح ایک حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر آدمی کے لیے 2 دروازے ہیں آسمان میں، ایک دروازے سے اس کے اعمال جاتے ہیں، اعمال اور کلامہ و اعمالہ، ایک دروازے سے آدمی کی گفتگو اور اس کے کیے ہوئے اعمال جاتے ہیں، اور دوسرے دروازے سے اسی کے مطابق اس پر رزق اتارا جاتا ہے۔ تو بہرحال کوشش یہی کرنی چاہیے کہ ہماری زیادہ ہمارا وقت وہ اعمال میں گزرے۔ اگر انسان اللہ جل جلالہ کو راضی کرنے کی کوشش کرے گا، یہ دنیا کی زندگی قیمتی بنانے کی کوشش کرے گا، ایک نہ ایک دن اس دنیا سے ہر ایک نے چلے جانا ہے۔ ہم سب اگر تصور کریں تو چلتی پھرتی قبریں ہیں، 100 سال کے بعد شاید ہی کوئی باقی ہو۔ 100 سال کے بعد یہ جہان اللہ جل جلالہ باقی رکھنا چاہیں گے تو یہ جہان ہوگا، یہ سب کچھ ہوگا، لیکن ہم نہیں ہوں گے، ایک اور نسل ہوگی۔ تو اس لیے جو ساتھ جائیں گے وہ اعمال جائیں گے۔ یہ قرآن کریم جو آپ ہم تراویح میں کھڑے ہو کر پڑھتے اور سنتے ہیں، اسے معمولی نہ سمجھیں، یہ اللہ کا بہت بڑا انعام ہے۔ جب قبر کی تاریکی میں جائیں گے جہاں کوئی ساتھ نہیں ہوگا، اکیلے گھر میں والدین بھی ہمیں اکیلا نہیں چھوڑتے، کوئی نہ کوئی ساتھ چھوڑ جاتے ہیں کہ بچہ ہے یا بچی ہے ڈر جائے گی، اکیلے گھر میں تو نہیں چھوڑتے، لیکن ایک وقت ایسا آئے گا یہ سب ہمیں اکیلی قبر میں چھوڑ کے آ جائیں گے۔ اکیلا گھر جہاں سب کچھ ہے، جہاں ہم رہتے ہیں، جہاں ہم مانوس ہیں، جہاں ہمارا سب کچھ ہے، جہاں بجلی کا انتظام، کھانے پینے کا انتظام، اچھے رہنے کا انتظام، لیکن وہاں نہیں چھوڑتے۔ لیکن وہی باپ، وہی بیٹا اپنے والد کو، اپنے باپ اپنے بیٹے کو، بھائی کو قبر میں چھوڑ کر آ جاتا ہے۔ تو سب نے جانا ہے، ہم سب نے جانا ہے۔ عقل مند انسان وہ ہے جو جانے سے پہلے اس کی تیاری کر لے۔ تیاری کیا ہے؟ یہ نیک اعمال ہیں جو ہمارے ساتھ جائیں گے، یہ قرآن جس کے لیے ہم وقت نکالتے ہیں، یہی قرآن کل قبر میں انشاءاللہ ہمارا دل بہلانے والا ہوگا۔ قبر کی وحشت میں یہی قرآن دل بہلائے گا۔ اس لیے قرآن کریم کی تلاوت ہو یا قرآن کریم کا درس ہو یا دین کی بات ہو کسی بھی شکل میں، تو اس میں بیٹھنا،
اپنے دل کو لگانا۔ فرمایا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ایمان والا وہ خیر کی باتوں کا طلبگار رہتا ہے، وہ ڈھونڈتا ہے کہاں سے مجھے خیر کی بات ملے گی، اور وہ سنتا رہتا ہے، پھر اس پر عمل کرتا رہتا ہے حتیٰ یکون منتہاہ الجنہ، یہاں تک کہ وہ اپنی منزل جنت تک پہنچ جاتا ہے۔ اس لیے کوشش کریں دین کی مجالس میں شرکت کرنا، دین کی بات سننا، خیر کی بات سننا۔ فرمایا خیر یہ مسلمان کا ایک گمشدہ متاع، گمشدہ چیز ہے، جہاں سے خیر کی بات، حکمت کی بات ملتی ہے ایمان والا اسے لے لیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جو کچھ کہا سنا ہم سب کو عمل کی توفیق